السلام علیکم، میں سرور جبین آپ کے اور میرے پسندیدہ پروگرام ستارے میں۔ جی ہاں، آج میں جس سیاسی شخصیت کے گھر موجود ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کے چہیتے، وفاقی وزیر مملکت برائے مذہبی امور، میاں نواز شریف صاحب کے نون لیگ میں بہت ہی زبردست ان کی کارکردگی۔ جی ہاں، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہی، آپ سمجھ گئے ہوں گے جب وہ بولتے ہیں اور جب مسکراتے ہیں بہت ہی پیارے، ماشاءاللہ گول گپو سی ان کی مسکراہٹ ہے، جیسے خود ہیں ویسی پیاری باتیں اور ویسی مسکراہٹ ہے۔ کھیل داس کوہستانی کے پاس ان کے گھر ہم موجود ہیں، چلیے باقی باتیں اندر چل کے کرتے ہیں۔ جی بالکل، جس طرح میں نے کہا کہ آج ہم بہت ہی نون لیگ کے چہیتے، جیالے، پیارے، کیوٹ، بہت ہی ان کی جو اسمائل ہے وہ میں کیا کہوں کہ بہت سارے ایسے چینلز ہیں جن پہ جاتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کی مسکراہٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، کھیل داس کوہستانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کے گھر موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، نمستے۔ نمستے سر، کیا آئے ہو؟ ٹھیک آئے ہو؟ ہاں ٹھیک ہے سر، پروگرام ستارے میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم نکال کر دیا، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کیونکہ آپ کافی مصروف رہتے ہیں اس طرف لاہور میں بھی اور پھر یہاں سندھ کی طرف بھی، سارا جو ہے معاملات آپ کو دیکھنے ہوتے ہیں۔ سر کس طرح سے یہ مینیج کرتے ہیں، کس طرح سے آپ اپنی یہ ساری زندگی، مطلب یعنی کہ سیاست اور ساتھ میں جو آپ کی نارمل لائف ہے، کس طرح سے آپ کرتے ہیں؟ بہت شکریہ، میں چینل 5 کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور میرے گھر پہ اور آپ نے جو سوال کیا۔ دیکھیں، سیاستدان جو ہے اس کا زیادہ تر وقت جو سفر میں گزرتا ہے۔ سفر کا مطلب یہ ہے کہ جستجو میں عوام کے پاس جانا، ان کا ہمارے پاس آنا، ملنا، اور ظاہر میں پارلیمنٹرین ہوں تو پارلیمنٹ میں جانا، وہاں پہ بھی اسلام آباد نیشنل اسمبلی میں پہنچنا ہے، اور وزارت کا منصب میرے پاس ہے تو وہ دفتر بھی اسلام آباد میں ہے اس کا، اور باقی عوام کے جیسے مذہبی ہم آہنگی میری وزارت ہے تو اس کے حوالے سے جیسے ابھی کرسمس گزرا تو میں نے کوشش کی اپنے تمام صوبوں میں جاؤں۔ پنجاب میں گیا، فیصل آباد، لاہور، اسی طرح صوبہ سندھ میں کراچی، حیدرآباد میں نے کرسمس سیلیبریشن کی اپنے کمیونٹی کے، ہمارے جو مسیح بھائی ہے، اسی طرح ہم نے پنڈی میں، اسلام آباد میں مختلف پروگرام کیے۔ تو یہ سیاستدان کا زیادہ تر وقت سفر میں گزرتا ہے، اور یہ سفر جو ہے جب تک انسان سیاست میں ہے تو جاری رہتا ہے، اور یہ جو سفر ہے یہ جدوجہد کا ہے، یہ ایک اپنے منزل کی تکمیل کے لیے ہے، اپنے کمیونٹی، اپنے لوگوں کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے۔ تو ضرور یہ تھوڑا مشکل ہے، مگر میں سمجھتا ہوں سیاست جس کو کہتے عبادت ہے، خدمت کا ہے یہ پلیٹ فارم، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو اسی عبادت کی طرح اس کو پورا کریں۔ تو اس میں مشکلات ہیں، تکلیفیں، سفر میں یہ سب کچھ ہوتی ہے، مگر تب سکون ملتا ہے کہ کسی عام انسان کی زندگی کے لیے کوئی ایک بھی اچھا کام کر سکے، یا ان کی زندگی کے لیے بہتری کے لیے کوئی کوشش جو کامیاب ہو، تو اس عبادت میں پھر اس کا جو ہے اس کا سکون بھی ملتا ہے۔ بالکل سر، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، کیونکہ آپ کے شولڈرز پہ ایک بہت ہی اہم ذمہ داری ہے۔ آپ ماشاءاللہ وفاقی جو ہے وزیر مملکت برائے مذہبی امور ہم آہنگی، اس میں ابھی جو ریسنٹ ابھی کرسمس گزرا ہے اس میں آپ کی بہت زیادہ مصروفیت رہی، اور آپ نے اس قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم نکال کر دیا۔ اچھا سر، اپنے بارے میں تھوڑا بتائیں، آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ میرا جو پیدائشی شہر ہے وہ تھانہ بولا خان، ڈسٹرکٹ جام شور و سندھ ہے، وہاں پہ میرا جنم ہوا تھا، اور تعلیم میں نے پرائمری وہاں سے کی، پھر میں نے میٹرک اور انٹر، اور جو ہے وہ ہمارا کاروبار ہے بدین میں، میرے جو دادا کا، والد محترم کا، ہماری فیملی کا کاروبار ڈسٹرکٹ بدین میں، جہاں میں ہمارا رائس کا کاروبار ہے۔ تو وہاں پہ جب کاروبار کے سلسلے میں پھر جس ضلع میں پیدا ہوا ہوں وہاں پہ کاروبار نہیں ہے، وہ بارانی علاقہ ہے، بارشوں پہ وہاں پہ ہوتی ہے، تو ظاہر ہم بزنس کمیونٹی ہے، ہمارا کاروبار ادھر تھا، تو میں نے تعلیم بھی پھر
وہاں پہ میں شفٹ ہوا. ہماری فیملی کا گھر ادھر بھی ہے. تو میں نے بدین تلار شہر ہے اس میں نے پرائمری 5ویں سے لے کر میٹرک وہاں کیا, اور میں نے سعید پور کالج ہے بدین کا مشہور تلار تحصیل میں ہی ہے, اس میں نے انٹر کی. اور بدین سے ہی میں نے سندھ یونیورسٹی کیمپس میں نے گریجویشن کی. تو یہ میرا جو تعلیم کا کاروبار کا سفر اور میرا وہاں پہ ہی گزرا ہے. میری تقریباً زندگی کافی سال وہاں بدین میں گزرے ہیں, اور اسی کے ساتھ میرا صحافت سے بھی تعلق رہا ہے, میرا میوزک انڈسٹری سے بھی تعلق رہا ہے. تو وہ پھر میں کراچی بھی, میرا کافی 2000 سے میں کراچی ہوں, مجھے 25 سال ہو گئے ہیں کراچی میں. اچھا سر, سندھ کی سیاست کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آپ سندھ کے حوالے سے جو ہے ماشاءاللہ یہاں پر لک آفٹر کرتے ہیں, سب کچھ نون لیگ کا دیکھتے ہیں. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ سندھ میں ان کو ہے, مطلب ان کے پاور ہے, ان کی اتنی وہ ہے, جیسا پاکستان پیپلز پارٹی کا کافی ان کی گرپ ہے اس میں, تو نون لیگ کافی مجھے کمزور نظر آتی ہے سندھ میں. دیکھیں بات یہ اس کی بڑی وجہ ہے. بڑی وجہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد, جب 2010 کے بعد 18ویں ترمیم آئی, تو صوبوں کے پاس وسائل چلے گئے, صوبوں کے پاس اختیار چلے گئے, اور اس 18ویں ترمیم کے لیے ہم سب نے مل کر کوشش کی تھی, پیپلز پارٹی نے, PMLN نے. تو اب آپ دیکھیں کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ صرف سندھ تک محدود ہو گئی ہے, PMLN ہے پنجاب تک ہے, PTI ہے جو KPK میں ہے یا تھوڑا بہت ان کا پنجاب میں اثر ہے. تو یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس میں 18ویں ترمیم ہم سب حامی ہیں, ہم اس کے لیے سب چاہتے ہیں کہ صوبوں کے پاس وسائل ہو. تو جو سندھ میں پیپلز پارٹی کا مخالف تھا اس کے پاس جو آپشن نہیں تھا, کیونکہ جب صوبائی حکومت ایک پارٹی کی بنتی ہے تو وسائل ان کے پاس ہوتے ہیں, اختیارات. جو بھی مخالفین تھے سندھ میں سارے وہ بھی پیپلز پارٹی میں مجبوراً چلے گئے, ان کے پاس کوئی اچھا آپشن نہیں تھا. 2013 میں بھی ہم نے 10 سیٹیں ہماری PMLN کی پنجاب سندھ میں تھی, MPAs ہمارے تھے, MNA ہمارے تھے یہاں سے سندھ سے, جو وہ بھی جیت کے آئے تھے. مگر ان کو ظاہر ہے وزیر اعظم جو تھا, وزیر اعظم کی کرسی پہ یا وزیر اعظم کے ہاتھ میں اتنا اختیار نہیں ہے جتنا وزیر اعلیٰ کے پاس ہے. جی. دوسرا یہ کہ ہم نے COD سائن کی ہوئی ہے پیپلز پارٹی اور PMLN نے. 2013 میں آپ دیکھیں, 2014 میں جو دھرنا لگا PTI, جو تیسری قوت پیدا کی گئی وہ کی گئی تھی COD کے خلاف, ان دونوں جماعتوں کے خلاف. تو انہوں نے دھرنا دیا, حکومت کو گرانے کی کوشش کی. اس وقت پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو, ہماری حکومت کو سپورٹ کیا, جمہوریت کو سپورٹ کیا. تو یہ جو ہماری COD میں چیزیں جو ہے, جو سیاست وہ بڑی رکاوٹ ہے کہ اب ساری جماعتیں صوبوں کی ہو گئی ہے. تو یہ ہے کہ پھر اس دھرنے کی وجہ سے ہمیں پیپلز پارٹی سے کمپرومائز کرنی پڑی. پھر 2018 میں بھی وہی ہوا کہ ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا تو ہم اپوزیشن میں اکٹھے تھے. پھر PDM میں آپ نے دیکھا ہم نے خان کو گرایا تو کٹھے گرایا. ابھی اگر ہماری حکومت ہے تو پیپلز پارٹی کے ووٹوں کے کڑی ہوئی ہے. تو وہ نہ ہمارے پاس اب الیکٹریبل بچے ہیں, سارے اس جماعت میں چلے گئے ہیں, سارے پیپلز پارٹی میں, نہ الیکشن لڑنے ہیں. تھوڑے لوگ ہیں جو ابھی بھی الیکشن ہوا, ہمارے 5 کینڈیڈیٹ سندھ میں تھے. بشیر میمن صاحب نے 90,000 ووٹ لیے. ہمارے میر امان اللہ تالپور نے عمر کوٹ سے 52,000 ووٹ لیے. ہمارے ٹھٹھا میں جاخرو صاحب تھے, انہوں نے 46,000 ووٹ لیے ٹھٹھا سے. ہمارا نوشہر و فیروز میں کینڈیڈیٹ تھا اصغر شاہ صاحب, انہوں نے 50,000 ووٹ لگ بھگ دیے. اسی طرح کراچی میں بھی ہمارا ووٹ بیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سندھ کا عام آدمی سمجھتا ہے کہ جس کا مسئلہ مختار کار میں, تحصیلدار میں, پٹواری میں ہے, پولیس میں, تھانہ کچہری ہے, یہ سیاست کا ایک ٹرینڈ ہے. تو ان کو پتہ ہے کہ PMLN سے مجھے ریلیف نہیں مل سکتا. تو وہ نہ ان کے پاس کینڈیڈیٹ بھی اس مجبوریوں کی وجہ سے, اس 18 امینڈمنٹ کے بعد وہ سمجھتے کہ وزیر اعظم ہمیں کچھ نہیں دے سکتا. حقیقت ہے آج ہمارا وزیر اعظم جو شہباز شریف صاحب ہے اس کے پاس اختیار کم ہے. ہماری وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحب پنجاب کی وزیر اعلیٰ, اس کے پاس اختیار زیادہ ہے. سندھ کا وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ, اس کے پاس وسائل زیادہ ہے, اختیار زیادہ ہے.
تو مجھے بتائیں کہ پھر فیڈریشن کو میں ایز اے پولیٹیکل ورکر سمجھتا ہوں اس سے نقصان ہوا ہے. جماعتیں جو ہے صوبوں تک محدود ہو گئی ہے. سر بالکل اسی طرح سے جیسا ایم کیو ایم ہے, ہم ان کو پتہ ہے کہ ہماری ووٹ جو ہے چاہے کوئی ان کی دھڑا بندی ہو, جتنے بھی وہ ہو جائے گروپنگز ہو جائے, مگر انہیں پتہ ہے کہ ڈالنا جو ہے وہ پتنگ کو ہی ہے, چاہے وہ کچھ کام ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو, دیر از نو آپشن. اچھا سر, گورنرشپ کی جہاں تک بات ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان معاہدہ مطلب یہ ہوا تھا, یہ بات ہوئی تھی کہ 2 صوبوں کے گورنر آپ کے تو 2 ہمارے, تو سندھ میں ایسا کیوں نہیں ہوتا, اور آپ کے خیال سے کون گورنر بنے گا؟ دیکھیں گورنر جو ہے یہ ہمارا طے ہوا تھا پیپلز پارٹی سے, سندھ کا گورنر اور بلوچستان کا گورنر PMLN کو. جی, بلوچستان میں ہم نے اپنا گورنر لگا لیا. جو سندھ میں گورنر موجود تھا وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. جی, تو وہ ایک میں بات نہیں کرنا چاہتا, جب تک اس کا نصیب ہے چلتا رہے گا. تو جب وزیر اعظم بہتر سمجھیں گے, موزون وقت سمجھیں گے, تو وزیر اعظم کا یہ صوابدید ہے کہ وہ گورنر اپنا لگائے یا اسی کو کنٹینیو جس طرح یہ کر رہا ہے. یہ پرائم منسٹر کا فیصلہ ہے, ہمارے جماعت کے سربراہ کا فیصلہ ہے, وہ جب بھی فیصلہ کریں گے. مگر مجھے یہ ضرور معلوم ہے کہ انہوں نے اصولی طور پہ یہ طے کیا ہوا ہے کہ آئندہ اپنا گورنر ہم لگانا چاہیے, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ گورنر جو ہے وہ PMLN کا آئے گا. سی ایم کی بات کرتے ہیں, مراد علی شاہ صاحب, مریم نواز صاحبہ, مقبول سی ایم کون ہے لوگوں کے بیچ؟ دیکھیں سی ایم تو جو وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ ہے, ان کی جو کارکردگی ہے 2 سال ہونے والے ہیں, فیبروری میں 2 سال ہو جائیں گے انشاءاللہ. 2 سال میں انہوں نے اتنا کام کیا ہے, اور اب تو ہماری لیڈرشپ, ہمارے پارٹی کے سربراہ, آخری ایک میٹنگ تھی جس میں انہوں نے خود فرمایا کہ ہم مطلب نواز شریف صاحب جو اس ملک کے 3 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں, پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں, شہباز صاحب ہمارے وزیر اعظم پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں, ان کی کارکردگی کی مثالیں دنیا دیتی ہیں. شہباز اسپیڈ کے نام سے مشہور ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو مریم نواز صاحبہ کی اسپیڈ ہے وہ شہباز صاحب کو بھی کراس کر کے گئی ہے, اور اسی ڈگر پہ نکل کر اس کو کراس کر لیا ہے. اب اس کی تعریف ہمارے پارٹی کے سربراہ, ان کے والد محترم, وہ بھی کرتے ہیں. تو مراد علی شاہ سے تو کوئی, ہم تو مقابلہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا مراد علی شاہ سے مقابلہ ہے. اب یہ تو فیصلہ سندھ کے عوام کو کرنا ہے. ہمیں تو کراچی میں لے کر سکھر تک, جہاں پہ بھی ہم صوبہ سندھ کے لوگوں سے ملتے ہیں, ہمیں ایئرپورٹ سے لے کر جو کسی شاپنگ سینٹر, ہمیں یہی مطالبہ ہوتا ہے کہ پنجاب یہ کر رہے ہیں, سندھ میں کیوں نہیں ہو رہا ہے. ہم سے سوال کرتے تو ہم کہتے ہیں آپ مراد علی شاہ صاحب سے پوچھو, مینڈیٹ آپ کا ان کے پاس ہے, مریم نواز صاحبہ کے پاس آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ یہاں تو کچھ نہیں ہوتا, مگر یہ فیصلہ عوام کو کرنا ہے. اور دوسری بات دیکھیں, وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے کہ ان کی مقبولیت پاکستان میں. آپ برطانیہ نے جو صاف ستھرا پنجاب پروگرام ہے اس کی تعریف کی ہے, ان کو اپریشیٹ کیا ہے. ماحولیات کے حوالے سے اٹھائے ہوئے اقدامات ان کے جو ہے اس کو دنیا سراہ رہی ہے. تو ہر شعبے میں, تعلیم ہو, صحت ہو, مطلب صفائی ستھرائی ہو, روزگار کا معاملہ ہو, اقلیتوں کے حقوق کی بات ہو, کون سا آپ دیکھیں کرسمس میں 78 سالہ تاریخ میں جو ہماری یہ جو نان مسلم ہے, جو اقلیتیں, اس میں احساس محرومی ہے. کبھی یہ نہیں, بابا قوم محمد علی جناح صاحب نے, بانی قائد اعظم صاحب نے کہا کہ پاکستان کے قیام سے 3 دن پہلے یہ پاکستان کے تمام مذاہب کے آزادی ہے کہ وہ اپنی رسومات جوش و خروش سے, اپنے عقیدے سے منائے. 78 سالہ میں مجھے لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے جو کرسمس میں انتظامات کیے ہیں, جس طرح ان کو سجایا گیا, جیسے ہمارے لیے عید ہو, جیسے ہمارے لیے جشن آزادی کا پروگرام ہو. تو مثلا یہ اتنے سارے کام ہیں جو میں آپ کو گناؤں تو کئی پروگرام ہمیں کرنے پڑیں گے, اتنی ان کی. تو ان کا, میں تو مراد علی شاہ کا مقابلہ سمجھتا ہی نہیں ہوں. مراد علی شاہ کے میرے دل میں ان کے لیے عزت احترام ہے, پڑھے لکھے ہیں, بہت اچھے چیف منسٹر ہیں, میں اس کی نہیں کرتا. مگر میرا جس ڈسٹرکٹ سے تعلق ہے جام شوروں سے, مراد علی شاہ صاحب کا بھی جام شوروں سے ہے.
آپ میرے گاؤں سے لے کر پورا جام شورو گھوم کے آئے، پھر مجھے آپ بتائیں، آپ مریم نواز صاحبہ کا لاہور گھوم کے آئیں، کارکردگی کا آپ کو پتہ ہو جائے گا۔ تو یہ فیصلہ سندھ کے عوام کو اور پنجاب کے عوام کے، ملک کے عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ پی کے کا سی ایم اچھا ہے، سندھ کا اچھا ہے، پنجاب کا اچھا ہے، بلوچستان کا اچھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں مجھے جو آوازیں آتی ہیں آپ کو بھی آتی ہوگی۔ کراچی شہر میں تو اب لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، عام شہری ویڈیو بنا کے رکھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس طرح پنجاب کی طرح ہمیں کارکردگی چاہیے۔ تو اللہ کرے، ہم تو دعا گو ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب کراچی کو لاہور سے بھی خوبصورت بنائیں، کیونکہ میرا جینا مرنا صوبہ سندھ میں ہے، میرا یہ شہر ہے، مجھے کراچی، میں چاہوں گا کراچی خوبصورت بنے۔ تو ہم دعا گو کہ وہ اپنی جو کارکردگی ہے یا وہ اس سے بھی بہتر کام کرے، اس سے بھی بھلے نمبر آگے لے جائے۔ اچھا سر، آپ کوہستانی صاحب یہ مجھے بتائیں کہ آنے والے وقت میں جو وزیر اعظم کی دوڑ میں بلاول صاحب بھی چاہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم بنوں، مریم نواز صاحبہ کا ایسے کچھ لگ رہا ہے، کون کس کے چانسز لگ رہے ہیں؟ ظاہری سی باتیں آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ نہیں، پاکستان کے عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ وزیر اعظم کون بننا ہے۔ ابھی میں نا جو پرائم منسٹر ہمارے ہیں جو پیشن گوئیاں کر رہے ہیں، وہ میں دیکھتا ہوں یوٹیوب کے ذریعے، میڈیا پہ بھی آتے ہیں، تو کافی ایک مشہور پرائم منسٹر ہے جو پیشن گوئی کافی ان کی کامیاب ہوتی ہے یا بڑی پرفیکٹ ہوتی ہے، وہ تو بڑے مایوس کن ہے کہ بلاول کی بجائے آسپا جو ہے آگے آئے گی۔ مگر اگر پاکستان کی عوام بلاول بھٹو صاحب کو منتخب کرتی ہے تو اس کا حق ہے، بالکل وزیر اعظم بنے، اپنی کارکردگی دکھیں۔ ہمارے لیے دیکھیں، وہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے فرزند ہے، اچھے سیاستدان ہیں، میرے دل میں ان کے لیے احترام ہے، مگر میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کے بعد وہ نمبرز ابھی تک، یا وہ جماعت پنجاب جس کو ووٹ نہیں دے گا اس کو وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا، اگر پنجاب جس کو ووٹ دیتا ہے وہی وزیر اعظم بنے گا۔ تو مجھے تو فیوچر مسلم لیگ نون کا آئندہ بھی لگ رہا ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر۔ اچھا، 3 بار جو ہے وہ ماشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم رہے ہیں، اور طبیعت بھی ان کی شاید آج کل ناساز ہے گئے، تو آپ کو کیا لگتا ہے آج کل اتنے سرگرم نظر نہیں آ رہے طبیعت کی وجہ سے؟ نہیں، اور بھائی نے ان کو، شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے بھائی نے وہاں بھیج دیا۔ دیکھیں، نواز شریف صاحب آج بھی پاکستان کے سیاست کے سلطان ہیں، وہ آج بھی اس نظام کے بادشاہ ہیں، وہ کنگ میکر ہے۔ اس کی شکل میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہے، اس کی شکل میں وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ ہے۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جب نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو آئے تھے پاکستان، ہم نے کیمپین چلائی تھی کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب، آج بھی ہمارا مطالبہ، ہمارا دل کرتا ہے، مگر نواز شریف صاحب نے لندن آنے سے پہلے فیصلہ کر لیا تھا جو کسی کو نہیں انہوں نے بتایا تھا، جو لگ رہا تھا، جو الیکشن کے جو بورڈ تھا اس میں جو ان کا خطابات تھے، تو انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے لیے یہ اب نہیں ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں یا اس طرح، وہ اس کا جو ویژن ہے، اس کی جو دور اندیشی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے مطابق ان کی رہنمائی میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کام کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کام کر رہی ہے، اور نواز شریف صاحب بالکل صحت مند ہے، بیماری ضرور اس ایج میں ہوتا ہے، کوئی چھوٹے موٹے، ہماری عمر میں بھی ہمیں بھی ہے تو ان کو بھی ہوگا، مگر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، بالکل وہ صحت یاب ہے، وہ معمول کے مطابق اپنی جماعت کی سربراہی بھی کر رہے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی رہنمائی کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کی رہنمائی کر رہے ہیں، وہ پاکستان کو جو معیشت تباہ ہو چکی تھی اس کی بھی بہتری کے لیے اس کے خیالات، اس کی کوششیں جو وزیر اعظم کام کر رہے ہیں، پورا وہ اپنی سیاست بھی کر رہے ہیں، اپنے گھر کو بھی ٹائم دے رہے ہیں، پارٹی کو بھی ٹائم دے رہے ہیں، تو جو میں سمجھتا ہوں ایک کنگ میکر ہے، جو کرنا چاہے وہ کر رہے ہیں، وہ ضرور وہ اپنا معمول کے مطابق کر رہے ہیں، وہ بالکل ایکٹیو ہیں اسی کے فیصلے میں۔ اگر آج وزیر ہوں، ایم این اے ہوں، نواز شریف صاحب کی وجہ سے ہوں، اگر ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہے، نواز شریف کے فیصلے کی وجہ سے ہے، مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ ہے، نواز شریف کا فیصلے آج بھی نواز شریف صاحب کر رہے ہیں، وہ بڑے فیصلے ہو، وہ چھوٹے فیصلے ہو، ایون جب انڈیا پاکستان کی جو تلخی ہوئی تھی، جب پاکستان پہ جنگ مسلط کی، نواز شریف صاحب اسلام آباد میں موجود تھے، ان کی پوری مشاورت رہنمائی شامل تھی وزیر اعظم کو، ہر معاملے پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب
آپ کو میں بتاؤں کوئی کام ہو، وہ سیاسی ہو، وہ ان کا انتظامی ہو، جو بڑا فیصلہ ہو، وہ ضرور اپنے قائد سے، اپنے جو وہ اپنے والد محترم کی طرح اس کو سمجھتے ہیں، اس کے تجربے سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کو اعتماد میں ضرور لیتے ہیں۔ کوئی بھی فیصلہ ہو، کوئی بھی اپائنٹمنٹ ہو، کوئی وزارت دینی ہے، کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہے، عالمی لیول پہ تعلقات ہو۔ دیکھیں نواز شریف صاحب 3 دفعہ کے وزیر اعظم بھی ہے، اور دنیا میں اس کی بڑی جو ہے ان کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں، ان کے تجربے کو، ان کے تعلقات کو، وہ اس خطے کے سینئر لیڈر ہے۔ تو نواز شریف اگر نہیں ہے تو مسلم لیگ نون کچھ نہیں ہے۔ بالکل، ہی از اے فاؤنڈر۔ اچھا سر، اتنی خوبصورت کلیکشن ہے آپ کے، کیونکہ ہم سیاست کے ساتھ ساتھ تھوڑا لائٹ موڈ والے سوال بھی کریں گے تاکہ ہم اور آپ اور ہمارے جو پیارے دیکھنے والے ویورز ہیں وہ بور نہ ہوں۔ اتنی پیاری کلیکشن ہے، یہ خوبصورت سا جیگوار کہیں گے یا لائن کہیں گے، اسے کیا کہیں گے سر؟ بہت خوبصورت ہے۔ اور سر یہ پینٹنگ وغیرہ، تو یہ کلیکشنز آپ خود کرتے ہیں؟ نہیں، یہ تو مجھے گفٹ ملی ہے، یہ بھی گفٹ ملا ہے، اور لوگ جماعت جس میں ہوں تو اسی طرح مجھے گفٹ ملا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو لوگوں کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب سے یا ان کی میرے سے یا میری ان سے محبت ہے، تو ایک دوست نے پینٹنگ یہ دی ہے۔ جی، تو سچ اے بیوٹیفل پینٹنگ۔ باقی جو گھر کی سجاوٹ ہے وہ خواتین کا کام ہے، خواتین کا کام ہے۔ سر خواتین سے ایک سوال ہے، ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا نام ہے ان کے؟ کیا کوئی ایسا بچہ ہے جو آپ کا سیاست میں جانشین آگے ہو یا لانا پسند کریں گے؟ میرے 4 بچے ہیں، ایک بیٹی ہے چھوٹی، 3 بیٹے ہیں۔ 2 بیٹوں نے گریجویشن کمپلیٹ کی ہے، ایک بزنس کر رہا ہے، بیٹی ایجوکیشن ابھی وہ اے لیول کر رہی ہے۔ تو پولیٹکس میں اب ہر کسی، سیاست ایک چیز ایسی ہے جس کا انتخاب خود کرنا پڑتا ہے، جو والدین کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ سیاست میں آؤ۔ تو ابھی تک وہ چھوٹے ہیں تو ان کو سیاست سے دلچسپی ضرور ہے، مگر کوئی سیاست میں کرنے کا ابھی ان کی عمر وہ فیزیبل خود بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ جب وہ کریں گے جو ان کو بہتر لگے گا، میری طرف سے ان کو آزادی ہے۔ مگر یہ ضرور ہے کہ 4 بچے میرے نواز شریف صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں، PMLN کو سپورٹ کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی جس طرح میں سمجھتا ہوں اسی طرح ان کا انتخاب، ان کی پسند نواز شریف ہے، PMLN ہے۔ سر مریم نواز صاحبہ پرسنلی مجھے بھی بہت پسند ہیں، شی از سچ اے بیوٹیفل لیڈی، بہت اچھی پولیٹیشین ہے۔ تو ان کی اکثر سوشل میڈیا پہ ماشاءاللہ کافی کچھ کہہ بھی دیتی ہیں، فوراً وائرل ہو جاتا ہے، یا اس کے ٹک ٹاکس بننا شروع ہو جاتے ہیں یا میمز بنتے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ مریم نواز کے کچھ ٹک ٹاکس میں نے بھی فالو کیے ہیں، میں نے بھی ان کی میمز بنائی ہیں، کیونکہ ان کا بولنے کا انداز بہت پیارا ہے۔ دیکھیں مریم نواز صاحبہ ایک پاپولر لیڈر ہے، وہ جو ان کے سیاسی مخالف ہیں، بدقسمتی سے اس ملک میں خواتین، آپ بھی خواتین ہیں، کسی بھی شعبے میں ہو، وہ جرنلزم میں ہو، کوئی جاب کرتی ہو، پولیٹکس کرتی ہو، وہ جو تنگ نظر لوگ ہیں ان کا ضرور نشانہ ہوتا ہے۔ جی، ان کے سیاسی مخالف ان کے پرس کی بات ذکر کرتے ہیں، ان کے جوتے کی بات کرتے ہیں، اس کی تصویریں رکھ دیتے ہیں، کپڑوں کی بات کرتے ہیں، پرس کی بات کر لیتے ہیں، تو اس طرح کی باتیں کرنا۔ پھر میں سمجھتا ہوں مریم نواز صاحبہ کا بڑا حوصلہ ہے، انہوں نے جتنی تنقید برداشت کی ہے سیاسی مخالفین کی، اب مطلب ان کی کارکردگی پہ بات کرنے کے لیے، جب ان کی کارکردگی پہ بات کرنے کے لیے یا ان کی پالیسی پہ اختلاف کرنے کے بجائے اس کا اتنا کام کیا ہوا ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹک ٹاکر CM ہے۔ ہماری جو انفارمیشن منسٹر ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ، یا ہماری سینئر منسٹر ہے مریم اورنگزیب صاحبہ، تو ان کو بھی نشانہ بناتے ہیں، ان کے لیے بھی کہتے ہیں خواتین جو ایک اچھی بات دیکھیں، PMLN میں جو پہلی دفعہ ایک CM بنی ہے خاتون وزیر اعلیٰ، جس طرح ہماری بی بی شہید جو پہلی خاتون تھی وزیر اعظم بنی تھی، سب لوگ اس کو پسند کرتے تھے۔ بی بی کی جو گورننس ہو یا ان کی جو کام ہے، آج بھی اس کے وہ کل ان کا جو ہے برسی گزری ہے، ہم نے ان کو یاد کیا تھا، ٹریبیوٹ پیش کیا۔ تو مطلب ایک خواتین، بی بی شہید بھی جب زندہ تھی، جب وہ سیاست میں تھی، اس کو نشانہ بنایا جاتا تھا۔ تو یہ ضرور ہے خواتین کو، مگر مسلم لیگ نون کی یہ آپ دیکھیں نا پہچان بن گئی ہے کہ خواتین جو ہے مین مطلب کیبنٹ کی ممبرز بھی ہے، پارٹی کی انفارمیشن فیس ہے، اچھا بولتی ہیں، اچھا کام کرتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے وفاقی
جو حکومت ہے اس میں کابینہ میں شیزہ فاطمہ خواجہ، وجیہ اکرم، ایک 3 خواتین ہماری کیبنٹ کی ممبر ہیں. تو یہ ویژن ہے ہماری لیڈرشپ کا کہ خواتین جو 50% آبادی ہے ان کو بااختیار بنایا گیا ہے. ان کی صلاحیتوں سے صوبہ پنجاب ملک میں وہ اپنی کنٹریبیوشن کر رہی ہیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے، بجائے کہ آپ ان کے کپڑوں پہ طنز کریں، آپ ان کے اٹھنے بیٹھنے پہ، ان کے ویڈیوز پہ، میں سمجھتا ہوں یہ تنگ نظری ہے. بالکل سر، آپ کے ساتھ باتیں کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلا کہ بریک بھی لینی ہے. چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف. ویلکم بیک ناظرین. جی سر. جی، جب سے 2012 میں سیاست میں آیا ہوں تو مجھے اپنے لیے کبھی وقت نہیں ملا ہے کہ میں لانگ ڈرائیو کروں، میں کہیں انٹرٹینمنٹ کے پروگرام میں چلا جاؤں، کہیں میں اپنے آپ کو جا کے سکون حاصل کرنے کے لیے کہیں گھوموں پھروں. وہ ابھی مجھے 13 سال، اب 14 سال شروع ہونے والا ہے. 14 سالوں میں مجھے اپنے لیے وقت نہیں ملا ہے. سیاست میں ضرور دوستوں کے ساتھ جب بھی نکلتے ہیں سفر میں، جیسے کراچی سے میں حیدرآباد جانا، پھر میر پرخاص جانا، کبھی جو ہے نواب شاہ جانا یا جامشورو جانا، تو جب بھی یہ 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، مجھے سب سے زیادہ سفر جو اس وقت مزہ آتا ہے وہ مجھے لاہور اور اسلام آباد کے موٹر وے پہ سفر کرتے مزہ آتا ہے. وہاں پہ مجھے بڑا، کیونکہ وہ نواز شریف صاحب نے بنایا ہے، وہ ایسا ایک عظیم منصوبہ ہے جو ایک دور اندیش لیڈر ہی بنا سکتا ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، بلکہ وہاں کی جو انوائرمنٹ ہے، اگر آپ کبھی سفر کریں دھوپ میں 2 سے 3 بجے کے درمیان، وہ آپ کو بڑا مزہ دیتا ہے سفر. تو اگر مجھے وقت جب بھی ملتا ہے میں لاہور اسلام آباد موٹر وے پہ ضرور سفر کرتا ہوں، اس کو انجوائے بھی کرتا ہوں، کیونکہ وہ منصوبہ میرے محبوب قائد کا بنایا ہوا ہے، اور وہ پاکستان کی عوام کے لیے، میں سمجھتا ہوں دنیا بھر سے جو لوگ آتے ہیں، اگر کوئی سفر کرتا ہے اس کی تعریف ضرور کرتے ہیں. تو وہاں ایک اچھی انوائرمنٹ ہے. سر، انوائرمنٹ سے یاد آیا اور ایک سوال میرے ذہن میں آیا. جامشورو کے ماشاءاللہ وہاں کے تو مچھی پلہ کھانے پینے میں تو آپ ماشاءاللہ بالکل کھاتے ہوں گے. کھانے پینے کے کتنے شوقین ہیں؟ نہیں، میں بڑا اچھا شوقین ہوں. مجھے میری صحت سے آپ کو لگ رہا ہوگا. جامشورو میں پلہ بڑا مشہور ہے، المنظر کا. جی. تو وہ بڑا مشہور ہے، مگر ہمارے جو کوہستان ہے، جامشورو پہاڑی علاقہ ہے، وہاں کے خود کی بھی وہاں پہ بڑی جو ہے کھانے پینے، اور وہاں کے جو بہت اچھے ہیں. جی. تو جو بارانی علاقوں میں جو چیزیں وہاں پہ ہوتی ہے وہ بھی کھانے، بارشوں میں جس کھمبی جو ہے جس طرح تھرپاکر میں ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے گاؤں میں وہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے. مگر میں نارملی دال روٹی پہ گزارا کرنے والا ہوں. میرا اتنا وہ نہیں کہ میرے لیے یہ اہتمام ہو، میں یہ کھاؤں وہ کھاؤں. مجھے اتنا کھانے میں حرص نہیں ہے کہ لازمی یہ چیزیں، جو مل جائے اللہ کی طرف سے روزی روٹی اللہ دیتا ہے، تو جو مل جائے کھا لیتا ہوں. جی. اچھا سر، میاں نواز شریف صاحب نے آپ کو ایک دفعہ کہا تھا کہ اپنا تھوڑا وزن کم کرو، اس پہ عمل کیا آپ نے؟ میں نے کافی کیا تھا اور کوشش کی تھی، مگر ہیریڈیٹی ہے تو اس وجہ سے کوشش کرتا ہوں کم کھاؤں، واک کروں، اور یہ کرتا رہتا ہوں. آج بھی واک کرتا ہوں. اچھا، آپ ماشاءاللہ بہت صاف گو ہیں اور بہت اچھی بات کرتے ہیں، اور دل پہ جو ہوتا ہے دل میں بات وہ آپ ماشاءاللہ کہہ دیتے ہیں. مخالفین تو بہت ہوں گے، بہت جیلیسی فیکٹر جیسا ہوتے ہیں ہر جگہ پہ کہ بھئی یہ کیوں وزیر اور یہ ایم این اے تھا اور ابھی ایسا، یہ اور بھی اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں آپ کی ورکنگ ہیں. تو کیسے مخالفین کو جواب دیتے ہیں آپ، کیسے منہ دیتے ہیں ان کو؟ دیکھیں، زندگی میں جو بھی بندہ آگے آتا ہے اس کی جو مخالفت ہے وہ اپنے ارد گرد لوگوں سے ہوتی ہے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے گاؤں والوں سے، اپنے شہر والوں سے، اپنی جماعت کے اندر سے. مطلب سیاسی مخالف دوسرا ضرور ہوتا ہے، مگر جو آپ کی جیلسی ہے وہ اپنوں میں ہوتی ہے، تو وہ کسی بھی صورت میں، تو اس کا بالکل سامنا مجھے بھی ہوتا ہے، ہر کسی کو ہوتا ہے. مگر میں سارے فیصلے اللہ پہ چھوڑتا ہوں. اللہ کی طرف سے جو مجھے اگر عزت ذلت لکھی ہوئی ہے وہ میرے نصیب میں مجھے آئے گی. اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے، مجھے اپنے رب پہ بڑا مطلب میں ان کا احسان مند ہوں کہ ہمیشہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں دن رات کے. رب تعالیٰ کی وجہ سے یہ عزت ہے. میرے قائدین کا مجھ پہ اعتماد ہے. میرے قائد نواز شریف صاحب نے، میں سمجھتا ہوں پارٹی میں اور لاکھوں ورکر ہے، 2 کروڑ اس کے ووٹ ہیں.
مگر جتنی محبت انہوں نے مجھے دی ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کسی ورکر کو. وہ ہماری کمیونٹی کو بڑا پیار کرتے ہیں, ہندو کمیونٹی ہو, مسیح ہو, سکھ, تمام جو اقلیتیں ہیں ان کو بڑا محبت سے پیش آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ایسا عظیم لیڈر مجھے بنا ہے. میرا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وہ بھی بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ, بڑا پیار کرنے والا, بڑا محبت دینے والا. اسی طرح وزیر اعلیٰ مریم بہنوں کی طرح ہے میری, مجھے بڑا عزت دیتی ہے, بڑا پیار دیتی ہے. مطلب ہم بھی ان کا بڑا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس طرح کام کر رہے ہیں, ہمارے قائد کی بیٹی ہے تو ہماری بہن ہے, وہ لیڈر ہے, ہمارا مستقبل ہے. تو یہ ضرور چیزیں لوگ کرتے ہیں, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, کمنٹس کرتے ہیں, نیگیٹو چیزیں کرتے ہیں, مگر میں دل میں نے کسی بھی شخص کے لیے انتقام نہیں رکھا ہے. مجھے کوئی کچھ کتنا برا کہتا ہے ملتا ہے تو میں تو اس کو کبھی یہ ریئلائز نہیں کہ تم نے میرے لیے یہ کیوں کہا یا میری برائی کیوں کی. جو برائی کرتا ہے وہ خود ہی اس کا شکار ہوتا ہے, وہ اپنی ترقی روکتا ہے, اپنی کامیابی میں وہ برائی میں سمجھتا ہوں اس کی رکاوٹ ہوتی ہے, سامنے والے کا کوئی نہیں کر سکتا. میں تو یہ اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ اپنی محنت کریں, جو آپ کے نصیب میں اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے وہ کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا. اگر آپ محنت نہیں کرتے ہیں, آپ عشق نہیں کرتے اپنے شعبے سے. مجھے اپنی سیاست سے عشق ہے. میں جب کاروبار کرتا تھا مجھے عشق تھا, میں میوزک انڈسٹری سے تھا مجھے عشق تھا اپنے پروفیشنل سے. تو جب آپ جس شعبے سے عشق کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کامیابی ہو جاتی ہے. تو انسان کو دوسروں پہ جیلسی کرنے کے, دوسروں کی برائیوں پہ وقت دینے کی بجائے اپنے لیے وقت نکالنا چاہیے, اپنی کامیابی کے لیے جستجو کرنی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, یہ نظر انداز, میں تو ہمیشہ نظر انداز کرتا ہوں, کرنا بھی چاہیے. یہ معاشرتی مسئلے ہیں, لوگوں میں جیلسی ہو یا لوگوں کو اچھی نہیں لگتی, مگر میں تو اپنے ارد گرد جو بھی ہیں رشتہ دار ہو, جماعت میں سب کے لیے دعاگو بھی ہوتا ہوں. میرے ہاتھ سے کسی کے بھلا ہوتا ہے میں کرنے کے لیے میں ان کی سپورٹ بھی کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں میری جگہ پہ اور بھی اچھے آئیں, میرے سے اچھے اور لوگ آئیں, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ کسی کو دے نہیں سکتا تو کسی سے لے لوں نہیں. کسی کو اگر میں دعا نہیں دے سکتا بد دعا تو نہ دوں. دیکھیں کتنی پیاری بات کی ہے انہوں نے. اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی اچھی بات کی کہ میں کسی کے لیے بددعا نہیں تو کسی کو برا بھی نہیں سوچتا, اور اللہ توکل اللہ کے آسرے پہ سب چیزیں رکھتا ہوں. نیت صاف منزل آسان والی بات ہے. اچھا سر, اگر آپ سیاستدان نہیں ہوتے تو کیا ہوتے؟ میں سیاستدان نہیں تو بزنس مین تو ہیں نا ویسے بھی. نہیں, بزنس مین میں نہیں ہوں نا, میں نے بزنس چھوڑ دیا ہے. چھوڑ دیا ہے. ہاں, میرا گھر جو ہے ہماری جوائنٹ فیملی ہے, اور جو مجھے تنخواہ ملتی ہے میں اسی سے چلاتا ہوں, گزارا کرتا ہوں. کاروبار میرا کوئی نہیں ہے. اچھا سر, آپ کی ماشاءاللہ جتنی خوبصورت آپ کی اسمائل ہے, کافی خواتین تو فدا ہوتی ہوں گی آپ پہ. آپ کی لو میرج ہوئی ہے یا ارینج ہوئی ہے, پہلے بتائیں. نہیں, میری ارینج میرج ہے. ارینج میرج ہے. ہمارے جو سوسائٹی ہے وہاں لو زیادہ کم ہی چلتا ہے, اور ارینج میرج ہی ہوتی ہیں. اور ارینج میرج ہے ماشاءاللہ اچھی, مطلب میری جو اہلیہ ہے, بیوی ہے, وہ خوبصورت بھی ہے, اور اللہ نے مطلب اچھی بیوی بھی ایک نعمت ہی ہے. بالکل. تو وہ بالکل میرا خیال بھی رکھتی ہے, میری کامیابیوں کے پیچھے اس کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے. میں ان کی وجہ سے اگر میرے بچوں کو سپورٹ کرنا, گھر کو چلانا, وہ سارا وہ دیکھتی ہے. باقی خواتین پسند کرتی نہیں ہے, مجھے نہیں پتہ, مجھ سے کسی نے آج تک اظہار نہیں کیا کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں. سر نہیں ایسی نہیں, آپ بہت اچھے ہیں اور ایک بہت زبردست شخصیت کے مالک ہیں. اچھا, مجھے کوئی ایسا واقعہ بتائیں جو آپ کی زندگی میں جو آپ سمجھتے ہوں کہ یار اس چیز نے مجھے دکھی کر دیا, یا اس چیز سے میں آج بہت خوش ہوں. ہوتا ہے نا, انسان کی لائف ہے, انسان کی لائف میں بہت سارے واقعات ایسے آتے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ یار آج کا دن میرا بہت بور ہے, میں آج دکھی ہو گیا ہوں, فلانا دن میں آج بہت خوش ہوں. وہ تھوڑا سا بتائیں. نہیں, انسان کے زندگی میں دکھ اور سکھ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کو جو کہتا ہے کہ صرف میرے پاس سکھ ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر اللہ کی طرف سے اس کو بڑی رحمت ہے. دکھ سکھ میرے خیال میں ساتھ چلتے ہیں. سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحہ وہ ہوتا ہے جب آپ کا قریبی رشتہ دار ہو, فیملی ممبر ہو, دوست ہو,
کوئی جیسے محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ جیسی لیڈر ہو، اس طرح کا اور واقعہ ثانیات ہو، گھر کا جو بھی فیملی ممبر اگر کوئی جدا ہوتا ہے، اس کسی کی ریلت ہوتی ہے تو بڑا دکھی ہوتا ہے. دوستوں میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جو انسان کو تکلیف دیتے ہیں. باقی ظاہر ہے ہر دکھ سکھ تو ہوتے رہتے ہیں، انسان چلتا ہی آگے ان چیزوں کو لے کر چلتا ہے. دکھ کے بغیر بھی انسان کچھ نہیں سیکھتا. دکھ انسان کو طاقتور بناتا ہے، مضبوط بناتا ہے، موقع فراہم کرتا ہے اور سبق حاصل ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ساری ہے اللہ کی طرف سے، یہ جو نصیب میں ہوتا ہے وہ ملتا ہے. تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب کوئی فیملی کا یا کوئی قریبی جس کے جدا ہو جائے فیملی ممبر سے، تو ظاہر وہ تکلیف دہ دن یا وہ مہینہ گزرتا ہے انسان کہ کچھ ایسے انسان ہوتے ہیں جو ساری زندگی یاد ہوتے ہیں. کبھی دل ٹوٹا آپ کا کسی چیز سے، کسی بات پہ؟ نہیں، دل تو ویسے تو ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ دل ہمارا بڑا ہے. سیاستدان دل بڑا رکھتا ہے، کمزور دل کے لوگ سیاست نہیں کر سکتے، اس فیلڈ میں نہیں چل سکتے. تو دل ٹوٹنے کی بات نہیں ہے. باقی یہ کہ ضرور کسی سے تکلیف پہنچتی ہے، مگر ہم اس کو میں تو درگزر کر دیتا ہوں. بہت اچھی بات ہے. اچھا، میرے خیال سے خوشی کا لمحہ وہ دن ہوگا جس دن آپ وفاقی وزیر مملکت آپ اناؤنس ہوئے ہوں گے اور آپ نے کہا ہوگا یار ایک بہت بڑا ایک ذمہ داری میرے شولڈرز پہ آ گئی. وہ میرے خیال سے آئی تھنک وہ خوشی کا لمحہ ہوگا آپ کی زندگی کا. نہیں، پہلی دفعہ جب میں نے ٹکٹ اپلائی کیا تھا 2013 میں، 12 میں پولیٹکس میں آیا. مجھے 13 میں امید تھی کہ مجھے ٹکٹ ملے گا، تو اس وقت مجھے ٹکٹ نہیں ملا تھا تو مجھے بڑا دکھ ہوا تھا. پھر جب مجھے 2018 میں میرے قائد نواز شریف صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے میرا فیصلہ کیا، مجھے جب کہا کہ آپ MNA بن جائیں گے، تو اس نے مجھے مبارکباد دی. الیکشن سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اور انہوں نے کہا اپنی والدہ محترمہ کو بتا دینا. تو جو 2013 میں مجھے جو تکلیف تھی پہنچی، نہیں ملا، اس میں میں بڑا افسردہ ہوا. میں مطلب مجھے بڑا دکھ ہوا تھا. تو جب خوشی ملی جب 18 میں بنا، تو اس کو سیلیبریشن کے بجائے میں نے اس دکھ کو جو ہے دوبارہ میرے آنسو آ گئے کہ دیکھو اب جب ملی تو کتنا مطلب وہ لمحے میں نہیں بھول سکا تھا. تو وزارت مجھے مطلب میں نے نہیں سوچا کہ میں کبھی وزیر بنوں گا، یا اس کابینہ کا جو پاکستان کی سب سے بڑا فورم ہے پارلیمنٹ کا کابینہ کا، میں نے سوچا ہی نہیں تھا، نہ میرے دل میں تھا. مگر یہ لیڈرشپ کی مہربانی ہے اپنے قائد نواز شریف صاحب کی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی، جماعت کے باقی سینئر لیڈر نے مجھے سپورٹ کیا، CM مریم صاحبہ نے مجھے سپورٹ کیا، حمزہ صاحب نے، تاکہ پارٹی کے اندر انہوں نے سوچا میرے لیے سب نے. اور یہ فیصلہ نواز شریف صاحب کا تھا. انہوں نے ایک دن جس دن کابینہ بن رہی تھی اس کا میسیج مجھے اسی دن 3 بجے ملا کہ آپ جو ہے کابینہ کا رکن بن رہے ہیں. اس کے سیکرٹری نے مجھے بتایا کہ 5 بجے آپ کا اوتھ ہے. تو 2 گھنٹے پہلے مجھے پتہ لگا تھا. پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ میں وزیر بن رہا ہوں. تو اچانک یہ فیصلہ یہ تھا کہ ری شفل کیبنٹ ہو رہی، مگر میرا نام ہے نہیں، مجھے نہیں پتا تھا. پھر دوسرے دن جب میں وزیر بن گیا، اوتھ اٹھا لیا، تو دوسرے دن مجھے میرے قائد نواز شریف صاحب نے فون کر کے مبارکباد دی. اور انہوں نے کہا کہ اس کے جو الفاظ ہیں میں بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ کھیلداس آپ کے وزیر بننے کی مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے جتنی آپ کے والدین کو، آپ کے والد اور والدہ محترمہ کو بھی اتنی مجھے خوشی ہوئی ہے. بہت اچھی. تو یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ وہ میرے لیے اتنا سوچتے ہیں جتنا میرے لیے میرے والدین سوچتے ہیں. تو یہ ان کی مہربانی ہے، ان کا مطلب جو ہے ہمیشہ انہوں نے محبت دی ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کے اعتماد میں پورا اتروں. جو انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے، جو وہ سمجھتے ہیں، جو مجھ میں یہ صلاحیت دیکھ کر انہوں نے مجھے دی ہے، تو میں اس پہ پورا اترنے کی کوشش کرتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کی محنت جب کرتا ہے تو پھر یہ چیزیں انسان کو مل جاتی ہے. بالکل ایسے یہ منزل پہ انسان پہنچ جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی فیڈرل کیبنٹ یہ ہے جس کے لیے اسٹیٹ منسٹر ہوں. تو یہ یہاں تک میں پہنچ گیا ہوں. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی اپنی محنت سے کام کریں، لوگوں کے لیے کام کریں، ملک کے لیے کام کریں، ملک کی ترقی اور تعمیر کے لیے کام کریں. دیکھیں میری وزارت مذہبی امور ہے. آپ نے دیکھا جب بھارت کی پاکستان پہ جب یہ جنگ مسلط کی،
میں نے اس دن عزم کیا تھا کہ میں جو ہے اپنے ملک کے اپنے جو ان کا جو انہوں نے جو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ انہوں نے پہلگام واقعے کو اسلام سے جوڑا، مسلمانوں سے جوڑا، پاکستان سے جوڑا کہ یہ دہشت گردی. حالانکہ دیکھیں پاکستان سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ہے. 90,000 سے زیادہ ہمارے سویلین، فوجی، جوان، پولیس شہادتیں ہوئی ہے. تو جو ملک خود سفر کر رہا اس کو جوڑنا، مسلمانوں سے جوڑنا، یہ ایک مذہبی تفریق، مذہبی نفرت یہ مودی کا جو تھا. تو مجھے دل میں کہا میں اس کو جواب دوں. میں نے جواب دیا اس کا. میں نے بہت سی اس وقت پریس کانفرنس میں نے کہا تم آج کے راون ہو، تمہیں تکبر. میں نے جنگ سے پہلے کہا تھا، میں نے کہا تم آج کے راون ہو، تمہارے میں تکبر ہے کہ میں پاکستان کو نقصان پہنچاؤں گا، تباہ کروں گا، اسلام کو دہشت گردی سے جوڑوں گا. مگر اللہ نے کامیابی دی. ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے ایسا ان کا تکبر راون کا توڑا، ایسی ان کو شکست دیے، وہ ہمیشہ ساری زندگی یاد رکھے گا. تو مجھے فخر ہے کہ میں نے جو بات کی تھی کہ اس کو تکبر ہے، راون ہے، اس کو تکبر ٹوٹے گا، تو اللہ نے مدد کی، پاکستان کی فوج کی مدد کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی اور یہ اتنی جنگ بڑی کامیابی حاصل ہوئی. تو مجھے اس میں فخر ہوتا ہے. میں بات کرتا ہوں جب مجھے خوشی ہوتی ہے میں اپنے ملک کی، اپنے وطن کی اور ملک میں رہنے والے تمام مذاہب کے لوگ، جس طرح ہم سب مل کر پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہم سرناب سوائل ہیں. جی بالکل. ہم جو ہندو ہیں، ہمارے بڑوں نے جب پاکستان کا قیام ہو رہا تھا تو انہوں نے فیصلہ کیا ہمیں ادھر ہی رہنا ہے. ہم موہن جو دڑوں سے ہیں، ہم کہیں سے مائگریشن کر کے نہیں آئے. تو یہ دھرتی ہماری ہے، وطن ہمارا ہے، اسی وطن دھرتی میں ہمیں جینا ہے، مرنا ہے، اسی کی ترقی و تعمیر، اسی میں ہمارے بچوں کا مستقبل ہے. تو یہ جو ہمارا مستقبل محفوظ کیا ہے، یہ پاک فوج کو میں سلام پیش کرتا ہوں. ہمیشہ میں اس کا اظہار برملا کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں مودی ایک جو آج کا راون ہے وہ غلط راستے میں نکل پڑا ہے اور اس کو انشاءاللہ وہ اس کی سیاست بھی چلی گئی جائے گی اور بھی مزید وہ ذلیل و خوار دنیا میں رسوا ہوتا رہے گا. سر بہت ہی پیاری بات کی آپ نے کہ مودی کو آپ نے پہلے سے پیشن گوئی کرتی کہ وہ ایک راون ہے اور ہماری جو پاک فوج ہے اس نے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے. عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم جو ہیں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، یہ ایک ظاہری سی بات ہے. ہماری جو پاک فوج ہے اس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور ہماری جو قیادت ہے ان سب کو. اچھا سر، آخری ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. مریم نواز صاحبہ کی کوئی اچھی سی بات بتائیں، اس کے بعد پھر میں آپ سے میسیج لوں گی، پھر پروگرام کا ہم اختتام. دیکھیں مریم نواز صاحبہ کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ ایک ویژنری لیڈر ہے اور جو انہوں نے جس طرح انہوں نے جدوجہد کی ہے وہ ایک بہادر ہے. بہادری کی میں جرأت کی اس کی میں نے دیکھی ہے. جب ہم عطاب میں تھے، جب ہمارے اس لیڈرشپ جیلوں میں تھی، خود مریم نواز صاحبہ کو جیلوں میں رکھا گیا، عطاب میں تکلیف میں مگر کبھی بھی میں نے ان کو کمزور نہیں پایا کہ یہ عورت ہے، کمزور ہے. یہ وہ ہمیشہ نواز شریف صاحب کی طاقت بن کر آئی. نواز شریف صاحب ہماری اگر جماعت آج اقتدار میں ہے، یہ مزاحمت اگر کی تو مریم نواز صاحبہ کو کریڈٹ. تو میں اس کی بہادری، اس کی مطلب دلیری اور اس کی جو یہ ایک وہ کھری ہے، دل میں نہیں رکھتی کہ دل میں ایک وہ باہر وہ جو ہوتی ہے، مطلب جو محسوس کرتی ہے وہ بول دیتی ہے. صاف سچی کھری مجھے نظر آتی ہے اور اسی طرح انسان کو ہونا چاہیے. تو بعض لوگوں کو شاید بات کسی کو اچھی بھی نہ لگتی ہو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایروگن ہے. مریم نواز ایروگن نہیں ہے، وہ بڑا خیال رکھنے والی، وہ سچ بولتی ہے، جو دل میں ہے وہ بول دیتی ہے. وہ یہ نہیں ہے وہ میں اگر کوئی غلط کام کر رہا ہوں یا میری پسند ایک چیز نہیں آئے وہ خواہ کی وہ کرے، تو مجھے اس میں وہ چیزیں، یہ چیزیں اس کی کوالٹی ہے. اور وہ اپنے والد محترم پہ گئی ہے، اس کے ان کو انہوں نے بڑا، ان کی والدہ محترم ایک عظیم خاتون تھی جو ان کی پرورش نے اس کو یہ سکھایا ہے اور وہ دکھوں سے سیکھ کر آئی ہے. اگر مریم نواز صاحبہ اگر آج وزیر اعلیٰ ہے، اس منصب پہ پہنچی، وہ ایک آسان راستہ نہیں تھا، مشکلات کا سفر طے کر کے آئی ہے اور کسی نے پلیٹ میں رکھ کے یہ عہدہ اس کو نہیں دیا ہے. اس نے محنت سے، قربانی سے، جدوجہد سے لیا ہے. مریم نواز صاحبہ کئی سال اس کو جماعت میں جو راستہ نہیں مل رہا تھا، جماعت میں اس کو عہدہ نہیں تھا، مگر جب مشکلات ہماری جماعت پہ آئی، جب ہمارے پارٹی کے قائد پہ مشکلات آئی
تو وہ بیٹی بن کر بھی کارکن بن کر اپنے والد سے اپنی لیڈرشپ سے اور جماعت کو اس نے بچایا ہے. تو یہ جو بہادری ہے اس کا میں تو بڑا مطلب ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ جدوجہد نہ کرتی تو شاید آج ہمیں اتنی اس مقام پہ ہم نہ ہوتے آج کی پوزیشن میں. تو اس کی بڑی بہادری ہے, سچائی ہے اور وہ سچ کو چلنے والی ہے. بہت پیاری بات کی سر مریم نواز صاحبہ کی, ماشاءاللہ واقعی بہت جد و جہد ہے اور اپنے صوبے کے لیے اور اپنے عوام کے لیے, پورے پاکستان کے لیے ایک اچھی سوچ رکھتی ہیں. سر لاسٹ کوئی میسیج دینا چاہیں پاکستانی عوام کے لیے؟ دیکھیں ہمارا جو میرا پیغام یہی ہے کہ ہماری پرائرٹی پاکستان ہونی چاہیے. یہ سیاسی تقسیم, معاشرتی تقسیم, اس سے دور ہو کر ہمیں بھائی چارہ پیدا کرنا چاہیے, ایک دوسرے کی عزت احترام کرنا چاہیے, ایک دوسرے کے مذہب کا عزت اور احترام کرنا چاہیے, ایک دوسرے کے موقف کا اظہار جو عزت اور احترام کرنا چاہیے, ایک دوسرے کے موقف کو تسلیم کرنا چاہیے, سچ پہ چلنا چاہیے, حق کی بات کرنی چاہیے. اور عام آدمی کی زندگی کے لیے جو جس شعبے میں ان کو کردار ادا کرنا چاہیے. ہماری 60% آبادی سے زیادہ لوگ جو ہے 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہیں. تو ہمیں ایسا معاشرہ, ایسا ملک, ایسا ہمیں بنانا چاہیے جس شعبے میں سیاستدان ہو, کاروباری شخص ہو, کنٹریبیوشن اپنے ملک کے لیے کرنی چاہیے. اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں, اگر پاکستان نہیں ہے نہ ہماری سیاست ہے, نہ ہمارا کاروبار ہے, نہ ہمارے بچے, کچھ نہیں ہے. تو جو پورے ارد گرد ہمارے جو ہمسائے ہیں, جو نہیں پاکستان کو دیکھنا چاہتے, تو ہمیں ایک قوم ہو کر جس طرح ہم نے مارکہ حق میں کامیابی حاصل کی تھی, اسی طرح ہمیں معاشی طور پہ پاکستان کو مزید مضبوط کرنا ہے, عام آدمی کی زندگی کو بہتر کرنا ہے, ان کے دکھوں کو کم کرنا ہے, غربت کا خاتمہ کرنا ہے, معیشت بہتر کرنی ہے. تو اس میں تمام پاکستانیوں کا سیاست کے علاوہ کوئی بھی وزیر اعظم آ جائے, کوئی سیاسی جماعت ہو, مگر ہمارا ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے, ہم ضرور اپنا اختلاف رائے کا اظہار کریں, ایک مہذب طریقے سے کرنا چاہیے. بہت ہی خوبصورت میسیج کھیلداز کوہستانی صاحب کی طرف سے پاکستانی عوام کے لیے. وقت کا پتہ ہی نہیں چلا ماشاءاللہ, کھیلداز صاحب کے ساتھ باتیں کرتے کرتے اتنا وقت گزر گیا. امید ہے کہ پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اسی طرح سے نیکسٹ پروگرام میں ایک اور ستارے کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک سرور جبین کو اللہ حافظ.